بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دل نہیں کر رہا تھا آج ولاگ کرنے کا، صبح سے لے کے اب تک خاصا دن اداس ہے، اور میرے ہی نہیں آپ کا بھی ہوگا، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ بحیثیت پاکستانی میں اداس ہوں تو آپ بھی اداس ہیں۔ واقعہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے، اور صرف بلوچستان نہیں، بہت سی مصیبتیں۔ تو آج جو میرے ولاگ کے عنوانات ہیں جن پہ میں گفتگو کروں گا وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن دیکھیں ضرور، اس لیے کہ بینگ پاکستانی آپ کی اور میری یہ التجا بھی ہوگی، احتجاج بھی ہوگا، ضرورت بھی ہوگی حکومت سے اور پوری قوم سے اور تمام سیاستدانوں سے۔ پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات، حالت جنگ، اسمبلی میں دھماکہ، حکومت اور سپہ سالار کے امتحانات میں اضافہ، جوش نہیں ہوش کی ضرورت ہے۔ حالات عجیب و غریب ہے، اور ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے پاکستان کو۔ اس میں ہم، آپ، ہمارے سیاستدان، ہماری حکومتیں، ہماری حکمران سب برابر کے شریک ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ میری آپ کی کیا غلطی ہے وہ اپنی جگہ کہ میں نے کس کو حکمران تسلیم کیا، کس کو منتخب کیا، کون حکومت میں آیا، کون نہیں۔ حکومت کی کیا غلطی ہے؟ ان کی یہی ہے کہ مصلحت پسندی میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو اگنور کیا۔ کے میں یعنی خیبر پختونخوا میں جو ہمارا ایک بازو ہے تو بڑا مضبوط ہے، وہاں ہمسایہ ملک کی جانب سے جس انداز میں دخل اندازی ہوتی ہے، اور جس طرح TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے حوالے سے جس طرح ان کو آباد کیا گیا، اس کے اثرات میرے نہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ ان کے اپنے علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کے فیصل کنڈی، کیونکہ سب کا حلقہ ایک ہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان۔ دہشت گردی کی وارداتیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ حکومت اور سپہ سالار کے امتحانات میں اضافہ یہی ہے کہ ملک میں امن قائم ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، ملک میں امن قائم ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا۔ سیاستدانوں کی ذمہ داری کہ وہ اپنے سیاسی استحکام کے لیے سیاسی کردار ادا کریں۔ یہ جو کچھ ہوا بلوچستان میں، تقریباً 40-45 لوگوں کو، بے گناہوں کو، معصوموں کو مار دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ پنجاب کا شناختی کارڈ تھا۔ الزامات پنجاب پہ لگتے ہیں یا وفاق پہ لگتے ہیں، حالانکہ اگر آپ اس کو بغور جائزہ لیں تو کیا وہاں کے MNA، سینیٹرز اور MPs جو ہیں، جو صوبائی ممبران ہیں، کیا ان کو وہ فنڈز نہیں ملتے؟ لیکن وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ وہاں غربت زیادہ ہے، وہاں تعلیم کم ہے، وہاں علاقہ لمبا چوڑا ہے، راستے دشوار گزار ہیں، اور معاملات گڑبڑ ہیں۔ سرداروں کی حکمرانی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں کروڑوں روپے کی۔ اب یہ واقعہ کیا اچانک ہو گیا؟ مہرنگ بلوچ آئی تھی اسلام آباد میں دھرنا دینے، تو تمام ترقی پسند لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ پنجاب کے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ماں بہنیں ہیں جن کے ساتھ جو پولیس سلوک کر رہی ہے، پھر ان کی بات مانی گئی تھی۔ لیکن اب مہرنگ بلوچ کہاں ہیں؟ اب اس رنگ میں، جس رنگ میں بلوچیوں کا خون بہایا گیا اور جس طرح بلوچستان کی زمین کو رنگین کر دیا گیا انسانی خون سے، کہاں ہے مہرنگ بلوچ؟ لیکن اس سارے سیناریو میں یعنی قومی دھارے میں محمود اچکزئی، اختر مینگل جیسے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بمائے مولانا فضل الرحمان۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں، لیکن جس طرح کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سرفراز بگٹی جو ہیں وہ خود بھی کئی بار قاتلانہ حملوں میں بچ گئے ہیں، دھماکے بھی ہوئے، فائرنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کسی پنجابی پر حملہ نہیں ہے، پاکستانی پر حملہ ہے دہشت گردوں کا۔ تو کابینہ نے فیصلہ کر لیا، سپہ سالار بھی اس پہ ہیں، کیونکہ امتحان تو حکومت اور سپہ سالار کا ہے، تو فیصلہ کر لیا انہوں نے، کہا کہ یہ آپریشن ہوگا اور شر پسندوں کو عبرتناک یعنی بنائیں گے، نشانہ بنائیں گے، لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ لیکن جتنی معصوم جانیں ضائع ہوگی، کیا اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟
کون وہاں مداخلت کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے نا. تو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت ہمیشہ سے لگا ہوا ہے. وہاں کے کچھ لوگ ہیں انہیں زر خرید ہیں، کچھ کو اس نے اپنے ملک میں بٹھایا ہوا ہے، نعیم بلوچ جیسے یا اور لوگ جو ہیں. اسی طرح افغانستان کی جانب سے شرپسندی ہو رہی ہے KPK میں، افغانستان کی جانب سے چمن کے راستے ادھر بھی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی. بلوچستان کے گردوں میں 2 صوبوں میں جو انتشار پسندی ہے اس کو اضافہ میں ہمسایوں کا بھی حق ہے. لیکن ایسی گمبھیر صورتحال میں ہمارے آزمودہ دوست ایران نے بھی ایک کام دکھا دیا، اور اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے گیس پائپ لائن جو ہے برسہ برس گزرنے کے باوجود، معاہدوں کے باوجود مکمل نہیں کی. اس نے کہہ دیا جناب بس یہی ستمبر تک ہم دیکھیں گے، ورنہ ہم عالمی عدالت میں انصاف میں جا رہے ہیں جہاں امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم جا کے کہیں ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنے قومی خزانے سے اپنی گیس لائن بارڈر تک پوری کر دی اور ہم ناکام ہیں. کہ ایک تو وہاں امن نہیں ہے بلوچستان میں، لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں تو ریلوے لائن اکھاڑ دی جاتی ہے، دھماکے ہو جاتے ہیں، وہاں فائرنگ ہو جاتی ہے. جعفر ایکسپریس تو ہمیشہ بلوچستان کے علاقے میں دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے. تو جہاں یہ معاملات ہوں وہاں پھر، لیکن موقع ایسا نہیں تھا کہ ایران بھی آیا تھا. تو اب ہم 3 طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، لیکن نپٹنا تو ہے، ہم نے کرنا تو ہے. تو کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. اور یہ وہ وزیر داخلہ کا ہے محسن نقوی صاحب، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، لیکن 2 محاذ پہ وہ لڑ رہے ہیں، ایک داخلی محاذ پہ، ایک کرکٹ کے محاذ پہ. دونوں جگہ فی الحال ناکام ہے، اور دونوں جگہ وہ پر امید ہیں. بلکہ انہیں یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو ایک SHO کا کام ہے. کہا انہوں نے محاورتاً ہے، ذمہ دار آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، لیکن لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں اس لیے کہ بڑا سنگین موقع تھا، اس پہ بڑا عجیب سا انہوں نے مثال دے دی. تو نہیں، ایک کالا جو پٹکا میں نے گلے میں ڈالا ہے نا، یہ شوق کا ہے، اس کا احتجاج کا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کہیں بھی. کہیں رنگ و نسل کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کہیں زبان کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کہیں شناختی کارڈ دیکھ کے مارا جا رہا ہے. کبھی پارا چنار میں گھراؤ ہو جاتا ہے، کبھی وہ جہلم کے موقع پر کالا باغ میں گھراؤ ہو جاتا ہے، لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، مذہبی رسوم نہیں ادا کرنے دی جاتی. کیا ہے یہ؟ رٹ کس کی ہے؟ رٹ تو حکومت کی ہونی چاہیے، اور پھر ان کا ساتھ جس نے دینا وہ ہے سپہ سالار. تو سپہ سالار تو اتنا میں کہوں گا کہ بدقسمت ہے، وہ تو سپہ سالار بننے سے پہلے اسے متنازع بنایا گیا صرف اپنے مفادات کی خاطر، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں جو ابھی تک جاری ہیں. عدلیہ ہے تو وہاں مقابلہ جو ہے وہ سیاسی مقدمات کا ہے. الیکشن کمیشن ہے تو وہاں رول اور ریگولیشن کی بات نہیں ہے، وہ عدلیہ کے پاس گئی، عدلیہ چھٹی پہ ہے، عدالت اس میں چھٹی پہ ہے جناب. اس کی بھی مشاورت نہیں ہو رہی، اس کی معاونت نہیں ہو رہی. تو پھر پاکستانیوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ لوگوں کو انصاف ہوتا کیسے نظر آئے گا؟ ایسے میں شور مچ گیا آئینی ترامیم کا. حکومت نے بار بار وضاحت کہ ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. یہ 3 دن میں نے بھی کہا تھا بڑے اہم ہیں، 26، 27، 28. تو جناب 2 چیزوں کو تو کھا گیا. کون؟ ایک حکومت کی کوتاہی، اور ایک کھا گئی دہشت گردی. فضا سوگوار ہو گئی. مشترکہ اجلاس سینٹ اور قومی اسمبلی کا ملتوی کر دیا گیا، اگلے ہفتے میں ہوگا. 26 کا دن جیسا گزرا، جو کچھ ہوا، کوئی نئی آئینی آئی. لیکن جب پبلک ڈے آیا، پبلک پارلیمنٹ میں ممبران ڈے آیا، جب پبلک ممبران کا ڈے آیا، تو اس میں آئینی ترامیم مختلف جگہ سے آ گئی. اس میں JUI کی طرف، نور عالم کی طرف سے بھی آئیں. یا تو اب وہ بالکل PTI کے وہ جو ایک سینیٹر تھیں جو آئی تھیں سیٹیں بڑھوانے کے لیے ججز کی، اس طرح وہ واپس لے لے کے نہیں جی اب تو ہو گئے 3 ڈاک ججز آ گئے تو بس ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی مولانا صاحب منع کر دیں، لیکن ہوگا تو مولانا صاحب کی مرضی سے، اور ابھی ایسی کوئی آواز نہیں ہے کہ وہ واپس لے لیں گے. یعنی دھماکہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، ہر محاذ پہ، ہر سطح پہ چل رہے ہیں. تو پاکستانی عوام کہاں جائے؟ اس کو نیند کیسے آئے؟ وہ کیا صرف گولیاں کھا کے سوتی رہے؟ کیا وہ وعدہ فردہ پہ زندہ رہے؟ سوال کس سے ہے؟ سوال حکمرانوں سے ہے، سوال سیاستدانوں سے ہے،
کیونکہ پہلے پاکستان ہے تو ہم اور آپ ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو سیاستدان ہے، پاکستان ہے تو پارلیمنٹ ہے، اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ایک آپریشن ہوگا، زبردست آپریشن ہوگا، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، شروع کر دیا گیا ہے۔ مہرنگ بلوچ آئے نا سامنے، کہیں گے یہ ظلم ہو گیا، قومیت پہ حملہ ہو گیا، غریب لوگ مارے گئے نا، مزدور لوگ ہیں جو اپنی حق حلال کی روزی کمانے گئے ہوئے تھے، لیکن نہیں، کہیں نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی BLA کے ساتھ شامل ہے، ان کا پولیٹیکل ونگ ہے، ورنہ وہ ضرور بولتی۔ لیکن اختر مینگل جیسے جو محب وطن لوگ ہیں، یا محمود اچکزئی، وہ علاقائی سیاست یا ذاتی سیاست یا پارٹی سیاست کو چھوڑ کے اس وقت قومی دھارے میں بھرپور کردار ادا کریں پاکستانی کی حیثیت سے، تاکہ پورے پاکستان کو ایک سوال کا جواب مل جائے، بلکہ دنیا دیکھ لے کہ جب ان کے استحکام پر حرف آئے گا تو یہ سب ایک ہے، پانچوں انگلیاں اکٹھی ہیں، مکہ ہے، اور اگر نہیں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ بہت سے موضوعات ہیں، بہت سی چیزیں کہ PTI کی اندرونی لڑائی کیا ہے، علی امین گنڈاپور نے جناب عاطف خان کو کیوں نکال دیا، شیر ارباب کو کیوں نکال دیا، بہت سی چیزیں، لیکن دل نہیں کر رہا کوئی بات کرنے کا۔ اسی طرح اپنا بشرا بی بی کے اور جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کی باتیں ہیں، یا 190 ملین کی بات، اس پہ بھی ملتوی ہو کے لمبا ہو گیا کیس۔ الیکشن کمیشن میں کیا گئے ہیں تو وہاں جا کے کیا کہا ہے، عزیر نیازی صاحب پہلی دفعہ پیش ہوئے تو انہوں نے جناب بہت سی چیزیں ایسی کر دی جس سے یہ شک پیدا ہو گیا کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلہ جو آیا ہے 8-5 سے، اس میں ان کی رائے بھی سب کی شامل ہے، کیونکہ ہر 2 سوال جو اہم کیے اس کے جواب انہوں نے دے دیے کہ جناب ان کے مختصر فیصلے میں موجود ہے پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، PTI کی پوزیشن کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا اس وقت کیا پوزیشن ہے تو انہوں نے کہا جی اس سے پوچھ لیں۔ جو باقی بات دوسرے سوال کی بات کی کہ جناب ہم حلف نامہ کس کا مانگیں، تصدیق کس عہدیدار کی مانیں، کیونکہ الیکشن کی تو بات نہیں ہم نے کی، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی مانیں، ہم نے وضاحت مانگی تو سپریم کورٹ ہمیں وضاحت نہیں دے رہا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں چھٹی پہ، چھٹیوں کے بعد دیں گے، تو آپ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں وہ بھی ہوگا، اور یہی بات منصور علی شاہ نے کی۔ تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا، کدھر جائیں، کیا کریں پاکستان کے استحکام کے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے، ایک تو اسلامی ریاست ہونا جرم ہے، دوسرا غریب ہونا جرم ہے، تیسرا ایٹمی طاقت ہونا جرم ہے۔ لہذا ہر جانب سے اس کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، جاتی رہیں گی اور آئندہ بھی ہوں گی، اور اس کا مقابلہ ہم نے اپنے سب نے یکجان ہو کے کرنا ہے، ورنہ مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ممکن ہے۔ پاکستانی قوم باصلاحیت ہے، پاکستانی قوم باحوصلہ ہے، پاکستانی قوم باہمت ہے، بڑے بڑے مارکا رائے کی، بڑے بڑے بحرانوں سے مقابلہ کیا ہے، اس بحران سے بھی نکل جائیں گے، لیکن فی الحال تو مایوسی ہے، جس کا ازالہ فوری طور پر ہونا ضروری ہے تاکہ اعتماد کی بحالی ہو، حکومت بھی مستحکم ہو، پاکستان بھی مستحکم ہو۔ کون آتا ہے کون نہیں آتا، سیاستدان کون اچھا ہے کون برا، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، آج کے دن بھی بڑی باتیں کریں کہ ان کو ڈالر کی گیم ہے نا، ڈالر کی چھنکار ہونی چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے آتے ہیں نہ مجھے نہیں، میں تو ایک قومی فریضہ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ آپ سلامت رہیں اور پاکستان بھی سلامت رہے تا قیامت رہے۔ اللہ نگہبان۔